شورش زدہ افغانستان سے پاکستان کے ایک مہاجر کیمپ تک صوفیہ محفوظ کے پاس سنانے کو ایک انہونی داستان ہے۔ جب یہ 7 برس کی تھی تب ان کا خاندان لندن منتقل ہو گیا۔ ان کے والد الیکٹریکل انجینئر تھے۔ اپنے والد سے متاثر ہو کر انہوں نے سائنس میں دلچسپی لینا شروع کی اور آج وہ سلیکون ویلی میں ایک کامیاب ٹیکنالوجی انٹرپرینیور ہیں۔ بعض لوگوں کے لیے ان کا یہاں تک کا سفر ناقابل یقین ہے۔ ان کے لیے اس پر یقین کرنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ لڑکی جو کبھی ایک پناہ گزین تھی آج وہ سلیکون ویلی میں انٹرپرینیور ہے، اور جب میں انہیں کہتی ہوں کہ میں ایک افغان ہوں تو ان کے تاثرات دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ ایک اور افغان خاتون سارا دقیق کے کابل سے سین فرانسسکو تک کے سفر کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ وہ ایک معروف ڈیٹا سیکیورٹی فرم کے لیے سافٹ ویئر انجینئر کے طور پر کام کرتی ہیں۔ انہیں مردوں کی غالب اکثریت رکھنے والے سائبر سیکیورٹی جیسے شعبے میں کامیابی کے لیے کئی چیلنجز کا سامنا رہا، لیکن انہوں نے ہر مشکل کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ظاہر ہے ہر کام کی کرنے میں مشکل پیش آتی ہے، ورنہ پھر اس کی قدر نہیں رہتی۔ مجھے ایک سافٹ ویئر انجینئر کے طور پر ٹیک انڈسٹری میں ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جو خواتین کے لیے ناخوشگوار ہو سکتی ہیں، لیکن سب سے بڑی چیز میں نے یہ سیکھی ہے کہ آپ کو دوسرے لوگوں کو اپنے مقصد کی راہ میں رکاوٹ بننے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ میرا نوابی ریاست کیلیفورنیا میں لاک ہیڈ مارٹن ایڈوانس ٹیکنالوجی سینٹر میں انجینئرز کی ایک باصلاحیت ٹیم کی ممبر ہیں۔ نئی سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے لوگوں کی جانیں بچانے کے علاوہ یہ افغان پناہ گزین دیگر خواتین کی رہنمائی کرنے کے اعتراف کے طور پر ایوارڈ بھی لے چکی ہیں۔ ان میں ایک ویمن آف انفلوئنس کا ایوارڈ ہے جنہوں نے سلیکن ویلی کی 100 خواتین میں سے مجھے منتخب کیا۔ یہ خواتین اپنی اپنی کمپنیوں میں اہم کام سر انجام دے رہی ہیں۔ ان تینوں خواتین نے بطور پناہ گزین کے جو کچھ سیکھا ہے اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھتی ہیں۔ ان کا یہ پختہ یقین ہے کہ صنف، حالات اور جائے پیدائش آپ کے راستے کا تعین نہیں کرتی، بلکہ سب کچھ اس پر منحصر ہے کہ آپ کا عزم کتنا پختہ ہے۔ ضلع نوری کے ساتھ شہناز نفیس، اردو VOA۔